السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر جگہ لڑکی ہی کیوں یوز ہو رہی ہے؟ ہر جگہ عورت کو ہی کیوں دکھایا جاتا ہے؟ ہم کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہوں تو اس کے اندر ایڈورٹائزنگ عورت کی، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی اشتہار آ جائے وہ عورت کا، اخبار کے اندر عورتیں، ہر جگہ عورتیں ہی عورتیں کیوں ہیں؟ میں جہاں پر اس وقت کام کر رہا ہوں بالکل سامنے روڈ کی دوسری طرف ایک لڑکی نے کاؤنٹر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، بہت خوبصورتی سے اپنے آپ کو، ظاہر سی بات ہے نقاب کیا ہوتا ہے اور برقع پہنا ہے، اور یہ بھی آج کل ایک سٹائل بن گیا ہے، اپنا آپ دکھانے کا، برقع پہننے کا یہ بھی ایک سٹائل بن گیا ہے۔ تو وہاں پر لڑکی یوز ہو رہی ہے، کمپنی اس لڑکی کو یوز کر رہی ہے۔ میں پیزا کھانے کے لیے گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو وہاں پر جو آرڈر لینے کے لیے آئی وہ بھی ایک لڑکی تھی۔ میرا مال کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں جو دکانوں میں کھڑی ہیں وہ بھی عورتیں ہیں، ہر جگہ عورتیں، ہر جگہ عورتیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ مرد جو ہیں اس وقت ہوس کے پجاری بنے بیٹھے ہیں۔ مرد جو ہیں عورت کو دیکھنے کے لیے ترسے پھرتے ہیں کہ کہیں خوبصورت عورت ہمیں نظر آ جائے تو ہم اپنی ہوس پوری کر لیں، کہیں خوبصورت لڑکی نظر آ جائے ہم اس کو چھیڑ کے اپنی ہوس پوری کر لیں۔ میں نے ایک کورس کیا آن لائن کے حوالے سے، تو وہاں پر ایک میری بہت اچھی بہن ہے، وہ بھی میرے ساتھ تھی، نام ان کا لائبہ تھا۔ تو انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ بلال بھائی مجھے بھی ایسی آفر آئی کسی کمپنی کی طرف سے کہ آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ کام کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہتی ہیں میں نے بالکل انکار کر دیا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی۔ وہ کیوں ان کو یوز کرنا چاہ رہے تھے؟ اپنی ایڈورٹائزنگ کے لیے۔ لڑکیاں ہر جگہ ایڈورٹائزنگ کے لیے یوز ہو رہی ہیں، آخر کیوں؟ صرف اور صرف مردوں کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے، صرف اور صرف اپنا بزنس گرو کرنے کے لیے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، وجہ 3 ہو سکتی ہیں لڑکیوں کے باہر نکلنے کی، وجہ صرف اور صرف 3 ہے۔ ان 3 کے علاوہ چوتھی کوئی چانس بچتا ہی نہیں ہے۔ پہلا، یا تو اس لڑکی کا شوق ہے، وہ خود باہر جاتی ہے، خود سج سنور کر باہر جاتی ہے اور لوگوں کو اپنا آپ دکھاتی ہے اور پیسہ کماتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ایسی مجبوری کے اندر ہے، ایسی گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ بہت مجبور ہے اور وہ دل کے اوپر پتھر رکھ کر باہر جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یا تو اسے کوئی نہ کوئی فورس کرتا ہے کہ نہیں یہ تم نے کام لازمی کرنا ہے، وہ ایسا فورس ہوتی ہے، مجبوراً اس کو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن نہ تو کوئی فورس کرتا ہے اور نہ ہی گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے ہوتی ہیں گھر کے اندر بڑیاں مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ کو کیا پتہ؟ دیکھیں، جو عورت، جو لڑکی اچھا کھانا کھا سکتی ہے، جو لڑکی دوسروں کو پاگل بنا سکتی ہے، جو لڑکی اچھا برقع اور اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، جو لڑکی اچھا میک اپ خرید سکتی ہے، جو لڑکی کسی مرد سے بات کر سکتی ہے، تو وہ عورت مظلوم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کہ وہ اس عورت کو ہر قسم کی آسائش گھر میں حاصل ہے۔ پہلے ہی پوائنٹ بچتا ہے کہ وہ شوقیہ طور پر ہر کام کرتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اکڑ جائیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، ماں باپ کیا کر لیں گے؟ کوئی مجبوری ایسی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ کر پیسے کیوں نہیں کماتی؟ حالانکہ آن لائن بزنسز بہت زیادہ ہیں، آپ باہر نکل کر ہی کیوں لوگوں کی اٹریکشن حاصل کر کے ہی پیسہ کیوں کما رہی ہیں؟ گندے گندے لوگوں کی نظریں، گندے لوگ آپ سے آ کے ملتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، اور آپ لوگ خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں، نہیں جی ہم نے رزق کمانا ہے۔ اس رزق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اس بات کو اپنے دماغوں کے اندر اچھے طریقے سے بٹھا لیں، جو یہ کام کرتی ہیں یا جن کی بہنیں یہ کام کرتی ہیں، قیامت والے دن ان کو ایسا سخت حساب دینا پڑے گا کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی وہ اپنے بھائیوں کے اوپر الزام لگائیں گی کہ میرے بھائی نے مجھے کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ میں نماز پڑھوں۔ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی وہ اپنے شوہروں کے اوپر الزام لگائیں گی کہ میرے شوہر نے کبھی مجھے کہا ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھو۔ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی وہ اپنے والد کے اوپر جو ہے الزام لگائیں گی قیامت والے دن کہ میرے والد نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ بیٹا تم نماز پڑھو۔ ان عورتوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے ایک پیغام دیتا چلوں کہ آپ لوگ بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ آپ جتنی بھی خود کی حفاظت کر لینا، آپ اس سے بڑھ کر قیمتی ہیں۔ ہیرے کو اگر آپ روڈ کے درمیان میں رکھ دیں گے نا تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کی طرف دیکھے گا نہیں، یا جو یہ نہیں چاہے گا کہ میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لوں۔ ہر انسان ہر طرح سے سوچے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے آپ کے گھروں کے اندر ایسے داخل ہو جائیں گے جیسے بارش کے قطرے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ آج ہم فتنوں کے اندر گر چکے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیسے کیسے فتنے جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں ٹھپے کی طرح۔ آج ہم کیسے کیسے فتنوں کے اندر دنس چکے ہیں، ہم نے کبھی خود کے اوپر غور ہی نہیں کی۔ میں یقین سے کہتا ہوں
کہ اگر آج میں کسی لڑکی کو برائی سے منع کروں گا نا، وہ میں ایک بات کروں گا وہ مجھے 10 باتیں کرے گی، وہ آپ کو 10 باتیں کرے گی کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کام کرنے سے روکنے والے، میں تو رزق کما رہی ہوں۔ چاہے وہ رزق ہی ہے، لیکن آپ اپنا آپ دکھا کر کمپنی کی توجہ حاصل کر رہی ہیں، آپ اپنا آپ دکھا کر جو ہے دوسرے مردوں کے اٹریکشن حاصل کر رہی ہیں۔ کام اگر کرنا ہی ہے نا تو کسی بند کمرے کے اندر بیٹھ کر کام کریے کہ جہاں پر مردوں کی گندی گندی نظروں کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ بس میں تو یہ چاہتا ہوں، بلکہ میں کیا چاہتا ہوں، آپ سب بھی یہی چاہتی ہوں گی، جو غیرت مند عورتیں ہیں اور جو غیرت مند بھائی بہن، جو شوہر ہیں، غیرت مند والد ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے بہوؤں کو باہر نکالیں اور ایسے کام کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو لیڈر پیدا کیا ہے اور ایک لیڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حفاظت کرے، اور ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کا محافظ بنایا ہے، اور اگر ہم عورت کی حفاظت نہیں کر سکتے نا تو پھر ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، ہم لوگ مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اور یہ مت سوچئے گا کہ جب تک وہ میری بہن نہیں ہوگی تب تک میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا، جب تک وہ میری بیوی نہیں ہوگی تب تک میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا، یا جب تک وہ میری ماں نہیں ہوگی تب تک میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا۔ ہر عورت آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر عورت سے مراد پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کو معاشرے کے اندر کوئی برا کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا، آپ اس کو جا کے روکیں، زبان سے نہیں تو ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم سے کم دل میں برا جانیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دل میں بھی برا نہیں جانتے، ہمارے سامنے برائیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن روکنے کی کبھی کوشش نہیں کی، کیونکہ اگلا ناراض ہو جائے گا یا اگلا لڑائی کرے گا۔ تو معاشرے کے اندر بے حیائی کو اگر روکنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے قدم اٹھانا پڑے گا اپنے گھر سے، اپنے آس پاس والی عورتوں سے۔